جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ فیض احمد فیض کی یہ مشہور و معروف غزل، آج ہم اس کے معنی اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فیض کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف اور حقیقی جمہوریت کے حصول کے لیے تمام عمر سرگرم عمل رہے۔ آپ کی شاعری میں سرمایہ دارانہ نظام کی تکالیف، کمزور طبقہ کے حقوق کا استحصال، عدم مساوات اور ناانصافی جیسی معاشرتی مصائب کا خاصا ذکر ملتا ہے۔ فیض کی یہ غزل اگر ہم بار بار پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس غزل کے پہلے شعر سے آخری شعر تک اپنی موت کے مرحلے کی رداد پیش کر رہے ہیں، کہ کب وہ مخالفین کی جانب سے برستے تیروں اور پتھروں سے ہار مان بیٹھے، کس طرح انہوں نے اپنی موت کا پیغام اپنے اپنوں اور پرایوں تک پہنچایا، کس طرح انہوں نے مرنے کے بعد بھی اپنی وفاداری کی نمائش پر سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے عرضیاں پیش کرتے رہے اور کسی نے ان کی نہیں سنی، اور آخر وہ ایک شاندار موت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں یاد بن کر اس عارضی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے یہ غزل اپنی موت کے بعد کہی ہوگی، مگر ظاہر ہے کہ مبالغہ آرائی سے کام لینا شاعری کا وصف اور حسن ہے۔ تو آئیے اس غزل کی شعروں کی جانب چلتے ہیں اور ان کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ گواؤ ناو کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ اے مجھ پر تیروں کی برسات کرنے والے، اب اپنے باقی ماندہ تیر جو تو نے مجھ پر تان رکھے ہیں، اب انہیں ضائع نہ کر، کیونکہ تو اپنا مقصد یعنی مجھے زیر کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ میں اپنا دل جو ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، ہار چکا ہوں۔ تمہاری جانب سے برستے پتھروں کے باعث میرا جسم زخموں سے چور ہو گیا ہے، اب تم اپنے مزید پتھر مجھ پر ضائع نہ کرو، کہ میں اپنے زخمی وجود کے ساتھ اپنی بازی ہار چکا ہوں۔ میں تو ہار چکا ہوں، مگر میرے بعد بھی کئی سر پھرے سر اٹھائیں گے جو تمہارے اس استحصالی نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ یہ بچے ہوئے تیر اور پتھر ان باغیوں کے لیے سنبھال رکھو۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ میری زندگی میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ شامل حال رہے، ایک وہ جو دکھ دیتے تھے، دوسرے وہ جو مداوا کرتے تھے، ایک وہ جو زخم دیتے تھے، دوسرے وہ جو مرہم رکھتے تھے، ایک وہ جو بیمار کرتے تھے، دوسرے وہ جو دوا دیتے تھے، یعنی ایک طرف میرے دشمن تھے اور دوسری جانب ہمدرد اور غمگسار تھے۔ اب جب میرے غمگسار یا میرے ساتھی یا میرے دوست احباب کسی بھی معاملات میں میرا ساتھ دیتے تھے تو انہیں میرا ساتھ دینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ میرے مخالفین میرے ہمدردوں پر بھی حملہ آور رہتے تھے۔ تو آج میری موت کے دن دونوں جانب پیغام ارسال کر دو، میرے ہمدردوں کو خوشخبری سنا دو کہ اب انہیں میرا غم بانٹنے کی مزید زحمت سے نہیں گزرنا پڑے گا، اور نہ ہی انہیں وہ تکالیف سہنی پڑیں گی جو انہیں میرا ساتھ دینے پر سہنی پڑتی تھی، اور میرے دشمنوں کو بھی
میری موت کی خبر پہنچا دو۔ میری زندگی میں مجھ پر ان فریقین کی دوستی اور دشمنی دونوں صورت میں احسان رہا۔ آج میں نے اپنی جان دے کر اپنے چارہ گر اور اپنے دشمن دونوں کی زندگی آسان کر دی ہے۔ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں سپاہی جب جنگوں پر جاتے تھے تو اپنے سر کی ٹوپی کو قدرے ٹیڑھا کر کے پہنتے تھے۔ یہ سپاہیانہ اکڑ کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ فیض نے چونکہ اپنی تمام زندگی خودداری اور وفاداری کے اصولوں پر گزاری تھی، ان کے دشمن ان کی اس دلیری سے خائف بھی رہتے تھے۔ فیض ایک طرح سے اس شعر میں وصیت کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے دشمنوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے اپنا سر جھکا لیا ہے یا اپنی وفاداری کے اصولوں پر سمجھوتا کر لیا ہے، یا میں نے غرور اور اپنے بانک پن کو مرنے کے بعد خیر آباد کہہ دیا ہے۔ اس لیے میرے سر پہ سپاہیوں کی ٹوپی ناز نہیں، تم میرے سر سے کفن کے کپڑے کو ذرا ترچھا کر کے رکھنا، تاکہ جب میرا دشمن میری لاش پر آئے تو اس کو یہی پیغام جائے کہ یہ ایک اصولوں کے جنگ لڑنے والے سپاہی کا بدن ہے، جس کی دلیری اور خودداری اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر عیاں ہے۔ ادھر ایک حرف تھا کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ فیض نے اس شعر میں گویا ہمارے عدالتی نظام پر، سرمایہ دارانہ نظام پر، طاقتور کے نظام پر، کمزوروں کی استحصالی کے نظام پر ایک بڑا ہی وسیع تجزیہ پیش کیا ہے۔ گویا انہوں نے بات بالکل ایک استعارے کے معنی میں کی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے، اس نظام کی خرابی کو سمجھنے کے لیے بڑا ہی مکمل شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے منصف نے میری صفائی سنے بغیر ہی میرے حق میں موت کا اٹل فیصلہ سنا دیا، جبکہ میرے پاس میری صفائی میں کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، مگر میرا منصف میری عرض سننے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ اب میرے سے یہاں پہ مراد فیض کی کمزور انسان ہے، کمزور طبقے کے لوگ ہیں، جن کے پاس ذرائع نہیں ہے کہ وہ اپنی بات پہنچا سکے، اپنی بات کہہ سکے۔ اور دوسری طرف ہمارا جو منصف ہے، اس سے مراد سرمایہ دارانہ نظام ہے یا ہمارا عدالتی نظام ہے، جو کہ صرف کاغذی کارروائی پوری کرتا ہے اور وہ سزا سنا دیتا ہے بغیر سنے بغیر سمجھے کہ آخر اگر کسی سے کوئی جرم ہوا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، اس کے محرکات کیا تھے۔ وہ بس ہاں اور نہ، زندگی اور موت، اس کا فیصلہ سنانے میں اپنی ساری توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ تو فیض کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بات پہنچانے کے لیے شور بھی مچایا، چیخا بھی، چلایا بھی، مگر میری بات سنی انسنی کر دی گئی۔ پھر میں نے لکھ کر درخواست کی صورت میں اپنا بیان دینے کی کوشش کی، مگر میری درخواست کے صفحات کو بھی ردی سمجھ کر ضائع کر دیا گیا۔ یوں میری موت کی سزا کو عمل میں لایا گیا۔ یعنی وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہاں پر انصاف ہی موجود نہیں ہے، یہاں پر طاقتور کا نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام ہے، کہ جو طاقتور ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو کمزور انسان ہے، کمزور طبقے کے لوگ ہیں، ان کو ناجائز کی بھی سزا دے دی جاتی ہے، ایسے جرموں کی بھی سزا ان کو دی جاتی ہے جو ان سے مرتکب ہی نہیں ہوئے ہوتے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ فیض کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسے گزری کہ ہم نے جب کسی اصول
کسی نظریہ کو اپنایا تو اس کے خلاف آنے والی ہر طاقت کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اپنے موقف کا ساتھ ہر طور، ہر مشکل میں نبھایا، ہر طرح کی مزاحمت برداشت کی، مگر اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے، اور جب کسی کے ساتھ، کسی کے راستے پر چلنے کی ٹھانی تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جان کی بازی لگا دی۔ فیض نے بتایا ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی درمیانے راستے کی گنجائش نہیں رہی۔ ہم نے جو بھی کیا آخری حد تک جا کر کیا، اور ایسے کیا کہ لوگوں کے لیے مثال بن گئے، یہاں تک کہ اب جب ہم جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں، ہمیں ہمارے کارناموں، ہمارے نظریات کے حق میں ہمارا ڈٹ جانا ہمارے عشق کے جنون کی یادگار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تھی فیض احمد فیض کی آج کی غزل، جس کے مختصر معنی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں بتائیے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی سمجھنے میں، مفہوم کو جاننے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔